خواتین و حضرات کی خدمت میں سویڈن کے دارالحکومت اسٹاکہولم سے عارف کسانہ کا اسلام پہنچے۔ حالیہ پاک بھارت کشیدگی کی وجہ سے سویڈن کی وزارت خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے لیے سفر کرنے والے سویڈش باشندوں یا وہ سویڈش شہری جو ان دونوں ملکوں میں مقیم ہیں ان کے لیے خصوصی ہدایات جاری کی ہیں اور انہیں ایک خاص فارم پر کرنے کا جو ہے وہ مشورہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہنگامی صورتحال میں ان کے لیے ٹیلی فون نمبر بھی جو ہے وہ جاری کیے ہیں۔ اس سب کی تفصیل آج کے ولاگ میں شامل ہے۔ ان تمام تر تفصیلات کی طرف جانے سے قبل اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ضرور کیجئے، تاکہ یہاں پہ ہونے والے اہم واقعات، تازہ ترین اپڈیٹس اور ہر موضوع پہ مشتمل جو ہے وہ معلوماتی ولاگز آپ کو دیکھنے کو مل سکے۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے پاکستان اور بھارت کے لیے سفر کرنے والے سویڈش باشندوں سے یہ کہا ہے کہ وہ سویڈش وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک فارم ہے اس میں اپنی تمام تر تفصیلات جو ہے وہ مہیا کریں، تاکہ ہنگامی صورتحال میں اگر ان دونوں ممالک میں ان کو کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑ سکے تو سویڈن کی حکومت جو ہے وہ ان کی مدد کر سکے۔ دونوں ممالک کے حوالے سے جو سویڈن کی وزارت خارجہ ہے اس نے اپنی ویب سائٹ پہ انفارمیشنز دی ہیں۔ اس کے علاوہ اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی نے اپنی جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی یہ تمام تر تفصیلات جاری کی ہیں، اور پاکستان میں جو باشندے ہیں انہیں کہا گیا ہے کہ وہ یہ تمام تر جو معلومات ہیں ان سے آگاہی حاصل کریں اور اپنی انفارمیشن جو ہے وہ سویڈش وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ جاری کریں۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے 24 جنوری 2005 سے پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے لیے تمام قسم کے سفر سے منع کر رکھا ہے، یعنی ان علاقوں میں سویڈش شہریوں کو کسی بھی صورت جانے کا مشورہ نہیں دیا جاتا۔ البتہ 21 مئی 2008 سے پاکستان کے باقی تمام علاقوں پر یہ پابندی لاگو نہیں ہے، یعنی پنجاب، سندھ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں سفر کی اجازت ہے، مگر ان کے لیے کچھ احتیاطی تدابیر جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ اور اس کے علاوہ ابھی 28 اپریل 2025 کو پاکستان اور بھارت کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے تازہ ترین جو ہے وہ اپڈیٹس جاری کیے گئے ہیں، اور وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی میں اضافے کے باعث خاص طور پر سرحدی علاقوں میں سفر کرتے وقت بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور سویڈش وزارت خارجہ نے یہ واضح کیا ہے کہ واگا بارڈر جو دونوں ممالک کے درمیان آمد و رفت کے لیے ہے وہ اس وقت بند ہے۔ پاکستان میں سیکورٹی کی صورتحال غیر یقینی ہے اور دہشت گردی، بد امنی اور اغوا کے واقعات کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ عوامی مظاہرے اور احتجاج کسی بھی وقت بغیر اطلاع کے شروع ہو سکتے ہیں، اس لیے اپنے شیڈیول کو جو ہے وہ لچکدار رکھیں اور ان چیزوں کا خیال رکھیں۔ اس کے علاوہ سویڈش وزارت خارجہ نے پاکستان میں جو مقیم سویڈش شہری ان کو یہ بھی کہا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل نیٹ ورک کی بندش بھی جو ہے ایک عام مسئلہ ہے، خاص طور پر احتجاج کے دوران بعض اوقات سوشل میڈیا پلیٹ فارمز بھی بلاک کر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے سویڈش شہریوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ مقامی حکام اور سویڈش سفارتخانے کی ہدایات پر عمل کریں، عوامی مقامات، مذہبی اجتماعات، ہوٹلوں اور ریستوران میں جانے سے محتاط رہیں، احتجاجی مقامات سے دور رکھیں اور اپنی پروفائل کو کم سے کم رکھیں اور سویڈش سفارتخانے کے ساتھ رابطے میں رہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستان میں سفر کرنے سے پہلے پولیو اور دیگر ضروری ویکسینیشن جو ہے وہ لازمی کروائیں، کیونکہ پاکستان میں ابھی تک پولیو ختم نہیں ہوا۔ اور ہنگامی صورتحال میں سویڈن کی وزارت خارجہ کا جو ٹیلی فون نمبر ہے 004684055005 یہ 24 گھنٹے کھلا ہے۔ اگر کسی بھی سویڈش شہری کو پاکستان میں مدد کی ضرورت ہے یا اسے کسی قسم کا بھی مسئلہ لاحق ہے تو وہ سویڈش وزارت خارجہ کے اس نمبر پر 24 گھنٹے ٹیلی فون کر سکتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی وہ سویڈش شہری جو پاکستان کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا اس وقت پاکستان میں موجود ہیں، وہ سویڈن وزارت خارجہ کی ویب سائٹ پہ موجود یہ جو فارم ہے اس کو فل کریں، جس میں اپنا نام، ٹیلی فون نمبر، آپ کا ای میل، اگر آپ کا کوئی جاب ہے یا پروفیشن ہے اس حوالے سے جو معلومات ہیں وہ آپ نے دینی ہے۔ اس کا لنک میں ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، اس میں جا کے آپ اس لنک کو کھول کے وہ فارم جو ہے فل کر سکتے ہیں۔ اور یہ سویڈش وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ یہ رضاکارانہ طور پہ ہے، اگر آپ یہ کر دیں گے تو کسی بھی ہنگامی صورتحال میں سفارتخانہ آپ کی مدد کر سکے گا اور سفارتخانے کو معلوم ہوگا کہ آپ پاکستان میں موجود ہے۔ تو یہ انفارمیشن جو ہے وہ سویڈش وزارت خارجہ یعنی فارن آفس نے اور اسلام آباد میں سویڈش ایمبیسی دونوں نے جو ہے وہ جاری کی ہیں، اور سویڈش شہریوں سے کہا ہے کہ وہ انفارمیشن کو جو ہے وہ سنجیدگی سے لیں۔ اور بیرون ملک جو سویڈش شہری ہوتے ہیں جس کو سویڈش لسٹ سوینسکا لستان کہتے ہیں، اس میں اپنے نام کا اندراج ضرور کروائیں۔
اور ساتھ سے یہ واضح کیا گیا ہے کہ ایسا کرنا کیوں ضروری ہے، تاکہ اس لیے سویڈش سفارتخانہ آپ سے بر وقت رابطہ کر سکے اگر آپ کو کوئی ایمرجنسی یا قدرتی آفات یا سیکیورٹی کی ہنگامی صورتحال پیش آئے تو آپ کے بارے میں سفارتخانہ پہلے سے جو ہے وہ علم رکھتا ہو اور آپ کو جو ہے مکمل طور پر مدد دے سکے۔ پاکستان کے بعد اب ہم بھارت کی بات کرتے ہیں۔ سویڈن کی وزارت خارجہ نے بھارت کے زیر انتظام جموں و کشمیر کے لیے غیر ضروری سفر سے منع کیا ہے۔